ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ابھی قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ یہ 14ویں پارے کے اخیر میں ہے، پونے پارے کے بعد یہ آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہر خطبے میں، ہر جمعہ میں، عید کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت کے اندر بنیادی احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کا بیان موجود ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا تھا کہ تمام ائمہ حضرات اس کو خطبے کے اندر پڑھا کریں۔ خطبے کے اندر اسی وقت سے جاری ہے اور آج تک یہ جاری ہے۔ آپ حرمین میں بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی جو ہے اس آیت کو خطبے کے اخیر میں پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں بنیادی کچھ اصول زندگی گزارنے کے، رہن سہن کے، طور طریق کے، اپنے آپ کو جو ہے سنوارنے کے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شروع میں ایمان لایا تھا تو ایمان میرے دل میں برابر جمع نہیں تھا۔ دیکھا دیکھی ایمان لے آیا تھا لیکن بہت زیادہ اطمینان نہیں تھا۔ جب یہ آیت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو اس کے بعد جو ہے ایمان میرے دل میں جم گیا کہ اتنی بہترین تعلیمات جب قرآن اور اسلام دے رہا ہے تو ضرور یہ حق مذہب ہے اور اسے دل سے مان لینا چاہیے۔ تو اس کے اندر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو، بندوں کو حکم فرماتے ہیں عدل کا، انصاف کا، برابری کا۔ دوسری بات ہے الاحسان، حسن سلوک کا، اچھائی کا، اچھے معاملے کا۔ تیسری بات ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو روکتے ہیں فحشا یعنی بے حیائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، ایسے کاموں سے جو انسان کے لیے شرم کا باعث ہو، جو بے شرمی کے کام ہو، والمنکر اور گناہ سے، والبغی اور بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں 3 کام کرنے کے اور 3 کام نہ کرنے کے بیان کیے گئے ہیں۔ 3 کام کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا حکم دیتے ہیں
اور بعد کی 3 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے روکتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق کچھ مختصر بات آ جائے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں عمل آ جائے۔ بیان تو ہم برسوں سے سنتے رہتے ہیں، جمعہ کا اگر ہم اندازہ لگائے تو کم سے کم کئی 100 بیان ہم نے سن لیے ہوں گے، لیکن جس بات سے ہماری زندگی میں عمل پیدا ہو جائے، اصل جو ہے بات کا فائدہ وہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز بیان کی ہے العدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، یعنی کسی کے ساتھ ہم معاملہ کریں یا کوئی بھی چیز کے اندر ہم زیادتی اور ظلم کا شکار نہ ہوں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کا حق ہم سے ضائع نہ ہو، بلکہ جس کا جو حق ہے اس کو ہم پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، انصاف کے ساتھ، ترازو کے ساتھ۔ یہ ہے عدل۔ عدل کا بہت مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جیسے ایک عدل ہے عبادات کا، عبادات میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، دوسرے ارکان عبادات ادا کرتے ہیں، تو ان سب عبادات کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ٹھیک ادا کرنا، یہ ہے عدل۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نمازیں جیسی پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں ہماری طرف سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ نماز کی جو بنیادی سنتیں ہیں، نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ مہینے میں شاید کوئی نماز ایسی ہوتی ہو جس میں نماز کے اندر میرا اللہ تعالیٰ کی طرف خیال جاتا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت کے نزدیک سب سے پہلے خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا۔ پوری مسجد میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہو، کسی کا دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس کے متعلق بہت زیادہ تعلیمات بتلائی گئی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، ایک آدمی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت فرمائیے، اور ذرا شارٹ نصیحت فرمائیے، مختصر، یعنی بہت لمبی اگر بات ہوگی تو شاید میں بھول جاؤں گا، مجھے عمل کرنا ہے، اس لیے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے جس کو میں اپنی زندگی میں باندھ لوں۔ تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں پہلی نصیحت یہی تھی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز ایسی پڑھو جیسے آپ کی یہ آخری نماز ہے، آپ دنیا سے الوداع کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتلا دیا جائے کہ آپ جو نماز پڑھنے والے ہو، ابھی یہ جمعہ کی نماز، یہ آپ کی آخری نماز ہے، نماز کے بعد آپ کی روح نکلنے والی ہے۔ اگر یہ ہم تصور کریں تو اس نماز کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا دھیان ہوگا، ہم توبہ کی طرف، پچھلے گناہوں کی طرف ان کو یاد کرنا کہ بھئی یہ زندگی کی آخری نماز ہے، تو کس دھیان، کس خشوع خضوع کے ساتھ ہم اس نماز کو جو ہے انجام دیں گے، اس نماز کو پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کی طرف سے باقاعدہ تعلیم دی گئی کہ ہر نماز کو اس تصور کے ساتھ پڑھو، اس استحضار کے ساتھ پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ نماز آخری ہو، اور اس میں کوئی جھوٹ کی یا شک کی بات نہیں ہے، چونکہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے یہاں سے کوئی باہر جائے گا، کس کی زندگی چلتے رہے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بھائی جمعہ کی نماز سے پہلے بھی انتقال ہو گیا، مسجد میں آئے اور انتقال ہو گیا، جمعہ کی نماز پڑھی اور انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہماری نماز اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ گویا ہم آخری نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ تو نماز کے متعلق عدل یہ ہوا کہ ہم نماز کو اس کے طریقے سے، استحضار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کریں۔ روزوں کا عدل یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو بچائیں، لیکن جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، وہ مسلسل جاری ہے۔ تو گویا حلال چیزوں سے تو روزہ رکھا اور حرام کاموں سے ہمارا روزہ نہیں رہا، ہم اس سے افطار کرتے رہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ کے متعلق شریعت کی تعلیم ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان نہ جتائیں۔ آج ہم بہت سی مرتبہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا احسان لیا ہوا ہے،
ہم نے اگر اس کو کچھ 5,000 10,000 روپے دیے ہیں تو کئی موقع آنے پر شیطان ہمارے منہ سے وہ بات نکلواتا ہے، لوگوں کے سامنے ہم اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی برائی ہمارے سامنے آتی تو ہم جا کر کے اسے سنا آتے ہیں۔ یہ چیزیں بہت بری بات ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو احسان جتلا کر اور ستا کر کے برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ کہ ہم نے اگر کسی کو زکوٰۃ دی ہے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دی ہے، ہم نے اس غریب کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے۔ تو یہ عدل ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کسی غریب کا دل نہ دکھائیں، کسی غریب کو نہ ستائیں، احسان نہ جتلائیں۔ حج کا عدل یہ ہے کہ سنتوں کے مطابق آدمی جو ہے حج کا مکمل جو ہے طریقہ ہے اس کو ادا کرے اور حج کے سارے ارکان کو ادا کرے۔ اسی طرح اپنے جو دوسرے معاملات ہیں ان کے اندر بھی آدمی عدل پیدا کریں۔ لینا دینا ہے، تولنا ہے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ لیتے وقت تو آدمی پورا لینا چاہتا ہے اور دیتے وقت یوں چاہتا ہے کہ بھئی 5 گرام 10 گرام جتنا کم ہو جائے اتنا اچھا ہے، اتنا ہماری بچت ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور کمی کس طرح کرتے ہیں؟ جب لوگوں سے لینے جاتے ہیں، لوگوں سے تول کر کے اپنے پاس لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تب تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو تول کر کے دیتے ہیں، وزن کر کے دیتے ہیں، تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں اور اس میں نقصان کر دیتے ہیں، تھوڑا سا بچا لیتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو ہماری ترازو کے اندر۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی عیب والا مال نہ پکڑا دے، خراب مال نہ پکڑا دے، تو ہم بھی کسی کو یہ نہیں کرے کہ بھئی خراب پیس آ گیا تو چلو کوئی بھولا آدمی دکھا تو اس کو پہنا دیا، وہ تو باہر کا ہوگا، اب کہاں واپس آئے گا ہمارے پاس۔ نہیں، یہ چیزیں عدل کے خلاف ہیں کہ ہماری تجارت کے اندر بھی عدل ہو۔ اگر ہماری اولاد ہیں، ایک سے زیادہ اولاد ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان بچوں کے درمیان بھی عدل ہو، برابری ہو، سب کے حقوق برابر ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ہم جو ہے زیادہ رکھیں، ایک کو کم رکھیں۔ اولاد کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ والد کو زیادہ تعلق ہے تو وہ اسے زیادہ دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے بعد میں میراث کے اندر بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے اولاد دی ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکی، سب برابر ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر بھی بہت سے گھروں میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے اچھی چیز رکھی جاتی ہے اور لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے اگر وہ بچے تو کھانا ورنہ کوئی بات نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی عدل کے خلاف۔ جیسے لڑکا ہماری اولاد ہے، لڑکی بھی ہماری اولاد ہے، تو جیسے لڑکے کے لیے ہم اچھی چیز رکھ رہے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی ہم جو ہے برابری کا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ایک جگہ ہے، میری بیوی نے کہا ہے کہ میں جگہ اپنے ایک بیٹے کو دوں جو بیٹا اس بیوی سے ہے، اور آپ کو اس پر گواہ بناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اپنے دوسرے بیٹوں کو، دوسرے اولاد کو دیا ہے؟ تو کہا نہیں، ان کو تو نہیں دیا ہے، صرف ایک بیٹے کو دے رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اولاد کے درمیان برابری کرو اور مجھے اس میں گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یعنی اولاد کے درمیان بھی آدمی کو عدل اور مساوات چاہیے کہ آدمی ان کے حقوق کے اندر برابری کرے، عدل کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حکومت دی ہے، لوگوں کے اندر بادشاہت دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل کا جو ہے معاملہ کرے، برابری کا، انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی دکان کا، کسی مال کا ذمہ دار بنایا اور ہمارے ماتحت بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ ایک کا سن کے دوسرے کے متعلق غلط رائے قائم کرنا، ایک کو آگے کر کے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، دوسرے کو جو ہے سائڈ کر دینا، یہ ساری چیزیں عدل کے خلاف ہیں۔ دیکھیے
لفظ کتنا مختصر ہے عدل کا، عین دال لام، یہ ساری تشریح اس کے اندر آ گئی کہ آدمی اپنی پوری زندگی کے اندر عدل کو قائم کرے، انصاف کو قائم کرے، اور اللہ رب العزت اس کا حکم فرماتے ہیں۔ تو جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم فرمایا اس میں سب سے پہلی چیز ہے العدل، انصاف اور برابری۔ دوسری چیز ہے الاحسان، دوسری چیز جس کے متعلق اللہ رب العزت بندوں کو حکم فرماتے ہیں احسان کرنا۔ احسان کا سیدھا سیدھا لغوی معنی، ڈکشنری کا معنی ہوتا ہے اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر اچھے کام کرنے کو ہم احسان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھائی کرو، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اچھائی بھی ہر جگہ جو ہے پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا اچھائی کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی توحید پر بندہ برابر جمع رہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ادھر ادھر آدمی نہ جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں، یکتا ہے، اللہ کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے باقاعدہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے تو ایک مان رہا ہے، لیکن صفات میں وہ یوں سمجھتا ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صفت کسی اور کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، تو وہ آدمی ایمان والا نہیں۔ یہ کفری یا شرکیہ بات ہے۔ جیسے ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، صفات کے اندر بھی کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، ذات کے اندر بھی صفات کے اندر بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ ہم آپ کی جو ہے باتوں پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح جو عبادات ہیں، عبادات کے اندر احسان یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی سے اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی بھی کام کو ذمہ داری اتارنے کی نیت سے کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنا کام سمجھ کر کرنا، اچھا سمجھ کے کرنا۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ دکان میں کام کرتے ہیں، نوکر لوگ، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی نوکر سمجھ کے کام مت کر، اپنا مال سمجھ کے کام کر، اپنی دکان سمجھ کر کے تو خدمت کر، کام کر۔ تو بھائی آدمی اپنی سمجھ کر کوئی کام کرے گا تو پھر وہ نقصان نہیں دیکھے گا، وہ گھڑی نہیں دیکھے گا، وہ ٹائم کی فکر نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو کھپائے گا۔ اور جو آدمی صرف بوجھ اتارنا اس کی نیت ہے، اس کا مقصد ہے، بھائی ذمہ داری، میری تنخواہ کو میں جانتا ہوں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو کام چاہے جتنا پڑا ہو وہ گھڑی دیکھے گا اور دکان سے نکل جائے گا۔ تو ایسے آدمی کے اوپر سیٹ کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، یعنی کوئی اس کو دکان سے اور کام سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، صرف اپنے ٹائم سے اس کو مطلب ہے۔ تو اسی طرح جو ہم اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس میں بھی ایک نیت تو آدمی کی صرف یہ ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، کرنا ہی ہے تو چلو ادا کر لو بس، اور ایک یہ کہ نہیں، ہر چیز کو آدمی اچھی طرح کریں، احسان کے ساتھ کریں، صفت حسن کے ساتھ ہم اس کو کریں۔ نماز پڑھنا ہے تو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ ایک بزرگ ہیں مولانا منیر صاحب ممبئی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے کھانے میں کوشش کرتے ہیں کہ کھانا اچھے سے اچھا ہو، مکان میں کوشش کرتے ہیں کہ مکان اچھے سے اچھا ہو، تو ہم نمازوں میں اور اپنی عبادات میں کیوں یہ کوشش نہیں کرتے کہ اچھی سے اچھی ہو؟ ہم اگر جائزہ لیں تو 15 سال پہلے جو ہماری نماز کا حال تھا آج بھی وہی ہے، 20 سال پہلے ہم بچپن میں جیسی نماز پڑھ رہے تھے آج بھی وہی ہے، جبکہ مکان کے اندر اور دکان میں اور کھانے پینے میں یہ نہیں۔ 10 سال پہلے ہم کھا رہے تھے اور ابھی کے کھانے میں فرق ہے۔ پہلے غربت کے وقت میں کچھ اور ہم کھا رہے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو ہم نے اس میں رد و بدل کیا۔ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عبادات کے اندر بھی آدمی صفت احسان کو جو ہے اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں تشریف لائے تھے آپ سے سوالات کرنے کے لیے، اور انہوں نے بہت سے سوالات کیے تھے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ اس میں ایک سوال انہوں نے فرمایا تھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
کہ صفت احسان یہ ہے کہ تم زندگی ایسی گزارو، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ہمارا تصور یہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت موجود ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ استحضار ہوگا تو آدمی کے کسی عمل میں کوئی کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہم کہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے تو پردہ ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ آج کل تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کیمرے کی مدد سے کہ بھائی سیٹھ صاحب جو ہیں وہ سفر میں ہیں، دہلی گھوم رہے ہیں، کہیں اور گھوم رہے ہیں، کاریگر یہاں ہیں لیکن موبائل میں کیمرہ آن ہے، تو بندہ یہاں کام کرتے ہوئے بھی اس استحضار میں ہوتا ہے کہ بھائی سیٹھ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے یہاں نہیں ہے، موبائل میں کیمرہ کھول کر کے مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ برابر اپنے کام کے اندر لگا رہتا ہے، سستی نہیں کرتا ہے۔ تو صفت احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی۔ صفت احسان حاصل ہو گئی کا مطلب یہی کہ میں جو ہے اس استحضار کے ساتھ ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا بہت اچھا، مبارک، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ صفت ہر وقت حاصل رہتی ہے یا صرف آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ حضرت حدیث میں تو عبادت کا تذکرہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو میں تو صرف نماز کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ صفت مجھے حاصل ہوتی ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ نماز میں تو کرنا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت صرف نماز کے وقت ہونی چاہیے، بلکہ ہماری پوری زندگی اس صفت کے ساتھ ہو، ہم نماز میں ہوں یا نماز کے باہر ہوں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہماری زندگی اس استحضار کے ساتھ ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ گھات بھی بڑا عجیب لفظ ہے، شہروں میں اس کا رواج نہیں ہوتا ہے شکار وغیرہ کرنے کا۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں جنگلوں میں وہ جانور کا شکار کرتے ہیں، جانور بھاگ رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے، تو آدمی جب شکار کرنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو باقی چیزوں سے جو ہے وہ ہوتا ہے پوری توجہ اس کی شکار کی طرف ہوتی ہے، اور دوسرا پھر یہ کرتا ہے کہ اور اپنی توجہ کو مکمل کرنے کے لیے ایک آنکھ بھی بند کر لیتا ہے تاکہ ایک ہی آنکھ سے صرف اس کی نگاہ اس شکار کی طرف رہے، ادھر ادھر نہ چوکے، اور پھر وہ اپنا تیر چلاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو گھات کہتے ہیں کہ جو آدمی شکار کرنے کے لیے جس کیفیت کے ساتھ شکار کی طرف توجہ رکھتا ہے اس توجہ کو گھات کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، بڑی اونچی چیز ہے۔ اگر آدمی کو زندگی میں حاصل ہو جائے تو پھر کسی بات میں سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت پر عمل بڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ تھے، ان کی خانقاہ چلتی تھی۔ ایک مرتبہ کوئی نئے مرید صاحب آئے اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر بزرگ نے ان کو خلافت سے نواز دیا، انعام کیا، اکرام کیا اور اپنی جانشینی دی۔ تو اب جو دوسرے پرانے لوگ تھے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو جلدی خلافت مل گئی، ہم سالوں سے یہاں ہیں، ہمارا لگتا ہے شیخ کو ہماری طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ تو شیخ کو پتہ چل گیا کہ بھئی مریدین میں اندر اندر گڑ چل رہا ہے، بات اس طرح گھوم رہی ہے کہ نئے آنے والوں کو جلدی دے دی گئی، ہم لوگ پرانے ہیں، پرانے تو ویسے بھی ہر جگہ اپنا حق زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ بھئی عملی طور پر انہیں سبق دینا چاہیے، زبانی سبق کے مقابلے میں عملی سبق زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سب کو ایک ایک مرغی دی، زندہ مرغی، سارے مریدین کے ہاتھ میں، اور سب سے یہ کہا کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے ایسی جگہ اس کو ذبح کر کے لائے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ہر ایک ایسی جگہ جائے اور وہاں اس کو ذبح کرے، کسی کے سامنے ذبح نہ کریں۔ سب گئے، کسی نے کوئی کونا پکڑ لیا، کوئی گلی کے باہر چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، اور سب جو ہے وہ ذبح کر کے لے آئے۔
یہ جو نیا تھا جس کو نئی خلافت دی گئی تھی وہ واپس زندہ مرغی لے کے آیا، تو دوسرے لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو ان کو کوئی خالی جگہ ہی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور یہ خالی جو ہے اپنی زندہ ہی مرغی واپس لے آئے۔ تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم ذبح کر کے نہیں لائے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی بات پر عمل نہیں کر پایا، اس لیے کہ میں جہاں بھی جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہاں موجود ہی تھی، اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہے تھے، اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا، ایسی جگہ مجھے ملی ہی نہیں، اس لیے میں یہ مرغی واپس لے آیا، میں آپ کے حکم پر عمل نہیں کر پایا۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے استہزار، اور اس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے جلدی اس سے جو ہے خلافت سے نوازا ہے۔ تو یہ صفت اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا چال چلن، طور طریق، اس کے معاملات، اس کی عبادات، ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہیں، اور وہ پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ گزارتا ہے۔ تیسری صفت مختصر بیان کر کے 1-2 منٹ میں پوری کر دوں۔ تیسری صفت جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قطع رحمی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج کل اس میں ہم بہت زیادہ جو ہے مبتلا رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات میں بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہے، ماموں بھانجے میں جھگڑا ہے، کوئی بات بے بات کے اندر بات کا بتنگڑ بن کر گھر کے گھر جو ہے وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ یہ شریعت کی مزاج کے بالکل خلاف ہے، شریعت کی تعلیم کے بالکل برخلاف ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے جس قوم میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات۔ بہت سی مرتبہ آدمی یوں کہتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں کے ساتھ میں تو برابر کرتا ہوں، اب وہی لوگ میرے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں تو میں کیا کروں، پھر میں بھی تو ویسا ہی کروں گا نا۔ تو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ لیس المواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ برابری کا سلوک کریں، یہ تو ہم ہر ایک کے ساتھ کریں گے، چاہے وہ ہماری پہچان کا ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے۔ کوئی پاگل کتا تھوڑی کاٹا ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے اور ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں، یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی بات۔ تو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ہم برابری کا سلوک کریں، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جو ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم اسے معاف کریں، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یہ ہمارا آگے بڑھ کر کے سلوک ہوا اور یہ ہماری طرف سے صلہ رحمی ہوئی۔ اللہ رب العزت ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ لوگوں کو ان مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، مٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔